میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اس وقت پورے ملک کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ کل ڈان اخبار کے اندر اداریہ چھپا ہے اور اس اداریے کے اندر لکھا گیا ہے کہ سال 2025 میں اب تک پاکستان کے اندر کوئی 100 افراد جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس میں 55 سویلین ہیں اور 45 جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہیں۔ اور اس میں فردر یہ لکھا گیا ہے کہ 2024-25 کے دوران 1600 لوگ جو ہے وہ دہشت گرد حملوں کے اندر ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ کوڑا خٹک جس کو دیوبندی ثانی کہتے ہیں اس کے اوپر اٹیک ہوا، اس کے نائب محتمم مولانا حامد الحق صاحب شہید ہو گئی، جو کہ اپنے پارٹی کے سربراہ بھی تھے اور ایک بہت بڑے علمی شخصیت اور خاندان کے جو ہے چشم و چراغ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بلکہ پرسوں جو ہے پرسوں بنوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے، بنوں چاونی کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور اس میں آج جو خبر ہے اس خبر کے مطابق کوئی ڈیتھس کی تعداد 18 تک پہنچ گئی ہیں۔ بلوچستان کے اندر حملہ ہوا ہے، اور پھر آج کے ڈان اخبار کے اندر پشت پہ یہ خبر ہے کہ پاکستان جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے اس میں دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور اس میں ظاہر ہم ملاکنڈ ڈویژن کے اندر اس پوری پروسیس سے نکلے ہیں، اور بدامنی جو ہے اس کا ہم شکار ہو گئے ہیں، ہمارے کاروبار اس کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، وفاقی صوبائی حکومت دونوں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ خصوصاً صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی امن و امان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے، اور امن و امان نہیں لگتا ہے کہ ان کی ترجیح ہے۔ اگر یہ ان کی ترجیح ہوتی تو یہ حکومتی معاملات پہ توجہ دیتے، یہ اسلام آباد کے اندر دھرنوں کے بجائے اور خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو اس پولرائزیشن کا شکار کرنے کے بجائے وہ اس صوبے کے اکانومی کو بہتر بنانے پہ توجہ دیتے، اس صوبے کے اندر گورننس کی بہتری پہ توجہ دیتے، اور اس صوبے کے اندر ملازمتیں کریٹ کرتے، ڈیولپمنٹ کرتے، انفراسٹرکچر دیتے، تعلیم لوگوں کو دیتے، صحت کی سہولتیں دیتے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ نوجوان جو مین اسٹریم سے جا کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ پہ چل جاتے ہیں، وہ لوگ مین اسٹریم کے اندر ہوتے۔ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ٹیکسیشن جو ہے اس کے سائے منڈلا رہے ہیں، اور جو ٹیکس حکام ہیں انہوں نے اپنے آفیسز اسٹیبلش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ٹیکس کی جو ریلیف تھی اور جو ایگزامشن تھی وہ 30 جون 2025 کو ختم ہو رہی ہے۔ جماعت اسلامی اس حوالے سے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کی ترجمانی اور نمائندگی پہ مستقبل کے اندر پروگرامات کر رہی ہیں۔ آج ہمارے اس پریس کانفرنس سے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ شہراز خان کو ہم نے کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس پوری مہم کو وہ لیڈ کریں گے جماعت اسلامی کے بہاف پہ، اور ہم نے ان کو یہ ٹاسک حوالہ کیا ہے کہ شہراز خان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کے ساتھ مل کے یہ آواز پارلیمنٹ تک پہنچائیں، پارلیمنٹیرین کے ساتھ ملے، صوبائی قیادت کے ساتھ ملے، صوبائی لیڈروں کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ رابطے کرے، جماعت اسلامی کی وفود ملیں گے، ہم خود ملیں گے، اور ہم عید کے بعد مئی کے دوران انشاءاللہ تعالی ملاکنڈ ڈویژن کی سطح پر ایک سٹیک ہولڈر کانفرنس بھی کریں گے، جس میں وکلاء، اس میں صحافی، تاجر تنظیمیں، پروفیشنلز، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو ٹیکس کے ایکسٹینشن کے نتیجے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ دیکھیے، جب ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگے گا، عام لوگوں کے گھروں کے اوپر ٹیکس لگے گا، یہ دوسری سٹیج پہ آئیں گے، لیکن پہلے سٹیج پہ یہ لوگ متاثر ہوں گے۔ تو اس لیے ہم ایک سٹیک ہولڈرز کانفرنس کریں گے، اور اس حوالے سے ہم ایک متفقہ لائے عمل طے کرنے کی لیے کوشش کریں گے۔ تو اس لیے آج آپ کو تکلیف دی ہے، ان دو ایشوز کے اوپر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ان دونوں ایشوز کے اوپر قوم کی ترجمانی اور نمائندگی کریں گی۔ ہم کسی بھی وقت کسی گرینڈ امن پاسون کا اور مارچ کا بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ اپنے حکومت کے ہم نے پارٹی کے ساتھ مشورے کے بعد ایک بہت بڑے گرینڈ امن پاسون کا بھی اعلان کر سکتے ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کو
بیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. ہم ملاکنڈ ڈویژن کی جماعت اسلامی ایک بہت بڑی فعال پولیٹیکل فورس ہے, ایک مضبوط تنظیم ہے. جماعت اسلامی یہاں ایک سیاسی قوت پہلی بھی تھی, آج بھی ہے. آج اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہیں تو ہم سیاسی طور پہ دوسری نمبر پہ زیادہ ووٹ لینے والی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل کے اندر اگین پارلیمنٹس کے اندر جائیں گے. ہم بلدیاتی نظام کے اندر موجود ہے, ہم اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر سٹیک ہولڈر ہے, تو ہم اس ملاکنڈ ڈویژن کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم اس کی نمائندگی بھی کریں گے, اس کی ترجمانی بھی کریں گے, ہم اس کی ڈیولپمنٹ بھی بول چکے ہیں, اور ان کے جو برننگ ایشوز ہیں اس پہ ہم قوم کی ترجمانی کریں گے.